الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحسین منی و انا من الحسین صدق اللہ العظیم وبلغنا وعززنا وکریمنا وذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ رضا کے چاہنے والوں، آئیے کچھ معروضات عرض کرنے کے قبل ہم اور آپ مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، رحمت عالم نور مجسم، ارواحیں جافزہ محمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ میرے ساتھ پڑھیے نویت سنت الاعتکاف۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان کریم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اس کے بعد مسلمان بنایا ہے، اور اس سے بھی بڑا احسان کہ امت مصطفیٰ کے اندر پیدا فرمایا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام بنایا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی تو بات، آپ اور ہم یہاں جو جمع ہوئے وہ مقصد کو سن لیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھ دستے شہدائے کربلا میں جتنے بھی جانشین شہید ہوئے گئے دین متین کے خاطر، رضا الہی کے خاطر، ان کا ذکر کرنے کے لیے آپ اور ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، جس کے بارے میں مصطفیٰ کریم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین کا ذکر کرنا، میری اہل بیت اطہار کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، میری آل کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ تو آپ اور ہم ان کا جب ذکر کر رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ عبادت کے اندر شمار ہے۔ چونکہ محرم الحرام کا مہینہ نگاہوں کے سامنے موجود ہے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم کون ہیں؟ غلام ہیں۔ کون ہیں؟ غلام ہیں۔ آج حالانکہ کوئی بیان کی نیت سے آپ اور ہم یہاں جمع نہیں ہوئے گئے، بلکہ تربیت اور تعلیم کے لیے کہ اسلام کی تعلیم ہے کہ آخر امام علی مقام کی تعلیم کیا ہے، اس کے اوپر آپ اور ہم روشنی ڈالنے کے لیے جمع ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور غلام کا انداز یہ ہوتا کہ جب جس کا غلام ہو جاتا ہے ساری زندگی اسی کے نام پہ نچھاور کر دیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کی؟ تو میرے پیارے، جب جس سے محبت ہوتی ہے تو اس محبت کرنے والے کو جس سے محبت ہوتی ہے، انسان کو ان سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ محبت جس سے کی جاتی ہے اور اس سے جڑی ہر شے سے، ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ تو مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، نہ حسین مجھ سے جدا ہے نہ میں حسین سے جدا ہوں۔ جہاں حسین ہے وہی مصطفیٰ ہے، جہاں مصطفیٰ ہے وہیں پہ امام حسین۔
بات سمجھ میں آئی؟ تو اب چونکہ جو مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے تو مصطفیٰ سے جو چیز لگ جائے، جس کی نسبت لگ جائے، اس سے محبت کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ تو ہمیں مصطفیٰ سے لگی ہوئی ہر شے سے محبت، تو ایمان کی علامت یہاں یہ ہے کہ جب مصطفیٰ سے محبت ہے تو مصطفیٰ کے گھر والوں سے بھی محبت ہے، اور جہاں مصطفیٰ کے گھر والوں سے محبت ہے تو مصطفیٰ کے در والوں سے بھی محبت ہے۔ جہاں اہل بیت اطہار سے محبت ہے وہاں پر خلفائے راشدین سے بھی محبت ہے، صحابہ سے بھی محبت ہے۔ جہاں مصطفیٰ کے گھر والوں سے محبت ہے وہاں مصطفیٰ کے یاروں سے بھی محبت ہے۔ مصطفیٰ کریم سے محبت گویا کہ ایمان کی شرط اول ہے۔ اگر مصطفیٰ کی محبت دل میں نہ پائی گئی تو یہ جینا بیکار، یہ نمازیں بیکار، یہ عبادتیں بیکار، یہ حج و زکات بیکار، یہ روزے بیکار، یہ سب کچھ تبھی مانا جائے گا جب ساری محبتوں سے، سبھی محبتوں کے اوپر غالب مصطفیٰ کی محبت آئے۔ بات سمجھ میں آئی؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ کا وقت بظاہر طور پر آخر وقت قریب آیا تو آپ نے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور پوچھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں درود شریف پڑھیں ایک بار۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وسلم صلاۃ وسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ظاہر طور پہ انتقال فرمانے کے بعد صحابہ اکرام کا اجماع یہ رہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نائب مصطفیٰ بنا دیا جائے، کہ اب مصطفیٰ اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں تو اب مصطفیٰ کی ذمہ داریاں سنبھالے گا کون؟ قوم کا بیڑا اٹھائے گا کون؟ خلیفہ بنے گا کون؟ خلافت کے تخت و تاج کے اوپر بیٹھے گا کون؟ تو سارے صحابہ اکرام کا اجماع اس بات پہ رہا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا نائب خلیفہ بنا دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق ہمارے پہلے خلیفہ ہے۔ کتنے خلیفہ ہے؟ پہلے خلیفہ۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق تقریباً 2 سال 2 مہینے اور کچھ روز خلافت کی گدی کے اوپر موجود رہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کام انجام دیا کہ جس کے بارے میں صحابہ اکرام ارشاد فرماتے گئے، سارے صحابہ اکرام کا اجماع اس بات کے اوپر تھا، اس بات کے اوپر ہے کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اگر خلیفہ نہ ہوتے تو اسلام کا سراغا بکھر جاتا۔ اللہ کو بھی یہی منظور تھا، مصطفیٰ کو بھی یہی منظور تھا کہ مصطفیٰ کا نائب ابو بکر کو بنایا جائے، اور ہوا یہی۔ آپ 2 سال 2 مہینے کچھ دن کم و بیش آپ خلافت میں رہے۔ آپ نے جس طرف آپ نے رخ کیے مذہب اسلام کے پرچم کو لہرا دیا۔ آپ کا وقت، وصال کا وقت جب قریب آیا تو آپ نے صحابہ اکرام کو جمع کیا، اور صحابہ اکرام سے پوچھتے گئے کہ آپ لوگوں کا حضرت عمر کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم کے بارے میں آپ کا کیا ماننا ہے؟ تو صحابہ اکرام عرض کرتے گئے، اے امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جیسا گمان عمر فاروق اعظم کے لیے کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ
عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حاضرہ کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں تحریر لکھوائی کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ اگر ہوگا، امیر المؤمنین اگر وہ ہوگا، تو وہ امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم. اور ہوا یہی کہ آپ کے وصال کے بعد امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا. آپ 10 سال 8 مہینے کم و بیش آپ خلافت کے اوپر جلوہ افروز رہے. اور امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم ہے کون؟ یہ وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے گئے کہ اگر میرے بعد کوئی اگر نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق اعظم ہوتی. مصطفیٰ کے اوپر نبوت ختم ہو گئی. ہمارے نبی کے بعد میں کسی نبی کا آنا نہیں ہے. ہمارے نبی خاتم النبیین ہے، اول و آخر نبی ہے. لیکن مصطفیٰ کہتے گئے کہ میرے بعد اگر کوئی اللہ کسی نبی کو بھیجتا تو وہ عمر فاروق اعظم ہوتا. یہ مقام ہے. جن اور انسان کے اوپر جتنے شیاطین ہیں وہ سب عمر فاروق اعظم سے ڈرا کرتے تھے. یہ دبدبا تھا، یہ معیار تھا، یہ شان تھی. آپ نے بھی وہی کام انجام دیا کہ جو دین کے درخت کو اندر بیج بویا تھا مصطفیٰ نے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس کو شباب بخشا تھا اس کو آپ نے اور نمودار کر دیا اور ترا و تازہ کر دیا. آپ حضرت عمر فاروق اعظم جب آخری وقت میں آئے تو آپ نے یہ سوچا کہ جیسے ابو بکر صدیق نے کیا میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر میرے سلیکشن کے اندر، میرے فیصلے کے اندر کوئی اگر تبدیلی ہو گئی تو میں آخرت میں کیا جواب دوں گا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کیسے کھڑا رہ سکوں گا؟ آپ نے صحابہ اکرام کی جماعت کو جمع کیا اور اس میں سے 6 صحابہ اکرام، جن 6 صحابہ اکرام کے اوپر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا تھا دنیا ہی میں کہ تم جنتی ہو. جن لوگوں کو جنت کی بشارت مصطفیٰ کریم نے دنیا میں دے دی تھی ان میں سے 6 صحابہ اکرام کو حضرت عمر فاروق اعظم نے جمع کیا، جس میں سے تو 2 یہی ہے، عمر فاروق اعظم حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن عوف. اس طرح کے صحابیوں کا ایک مشاورت بنا دی اور عمر فاروق اعظم کہتے گئے کہ میرے بعد یہ میں نے 6 صحابہ اکرام کی مشاورت تیار کر دی ہے، میرے بعد میں ان 6 کے میں سے کسی کو بھی میرے بعد خلیفہ بنا دینا. اس 6 میں سے ہر انسان کے اندر، ہر خلیفہ کے اندر، ہر صحابہ کے اندر وہ کوالٹی موجود ہے، وہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ امیر المومنین بن سکتا ہے، وہ خلیفہ بن سکتا ہے. یہ آپ نے ان کی ذمہ داری سونپی. آپ کے انتقال کے بعد میں یہ 6 صحابہ اکرام کی مشاورت جمع ہوئی اور اب یہ 6 کے 6 جمع ہو کر یہ سوچ رہے گئے کہ خلیفہ بنے گا کون، کیا فیصلہ ہے. ان 6 میں سے عبد الرحمن ابن عوف بنت عوف کھڑے ہوئے اور کہنے لگے مجمع سے کہ اس میں سے جو یہ چاہتا گئے کہ اپنے آپ کو خلیفہ نہیں بنانا چاہتا تو وہ
حق کسی اور کو دے دے. تو آپ کھڑے ہوئے, حضرت زبیر کھڑے ہوئے, حضرت طلحہ کھڑے ہوئے, اور انہوں نے اپنا اپنا حق ان صحابہ اکرام کو دے دیا, جس میں سے حضرت عثمان غنی ہے, حضرت علی ہے, اب اس کے بعد میں حضرت طلحہ ہے. تو اب یہ تین صحابہ اکرام جو بچ گئے, یہ اٹھ کر ایک طرف گئے, اور اب تینوں نے فیصلہ کیا. تو تینوں میں سے واپس آنے کے بعد میں بات آ کے رہ گئی صرف دو لوگوں, حضرت عثمان غنی اور حضرت علی. تو حضرت عبد الرحمان کہتے ہیں کہ اب یہ فیصلہ میرے اوپر چھوڑ دو کہ ان دونوں میں سے خلیفہ کس کو بنانا ہے. 3 دن کی مشاورت کے بعد میں, 3 دن کی محنت و مشقت کے بعد میں حضرت عثمان غنی کو تیسرا خلیفہ بنا دیا. اللہ کی بھی رضا یہی تھی, مصطفیٰ کی بھی رضا یہی تھی. اب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جب خلافت کے تخت و تاج کے اوپر بیٹھے تو آپ نے وہی کام کیا. آپ 12 سال خلافت کے تخت کے اوپر بیٹھے رہے. شروع کے 6 سال آپ نے وہی کام انجام دیا جو ابو بکر صدیق نے کیا, عمر فاروق اعظم نے کیا تھا. لیکن آخر کے 6 سال آپ نے کام کے اندر تبدیلی لائی, علیحدہ کر دیا. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نرم طبیعت کے تھے, تو ان کی نرم طبیعت کی وجہ سے آپ کے گھر ہی کے اندر بلوائیوں نے آپ کو شہید کر دیا. حضرت عثمان غنی وہ شخصیت ہے کہ جب آپ کے اوپر آپ کو شہید کرنے کے لیے دشمن آئے, بلوائی آئے, تو آپ کہتے گئے ان کے ساتھیوں سے کہ ان کو نہ روکو, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ایسی پاک اور صاف زمین کے اوپر, اتنی حرمت والی جگہ کے اوپر مجھ عثمان کا خون بہے. آپ اپنے گھر کی طرف لوٹ گئے اور آپ کو آپ کے گھر کے اندر شہید کر دیا گیا. یہ آپ کی نرمی تھی. آپ کے بعد میں ان خلفاء کے اندر سے بچے کون؟ حضرت علی. تو اب تو کسی کے اوپر سوچنے کی بات ہی نہیں تھی. حضرت علی چوتھے خلیفہ بن گئے اور آپ نے وہی کام انجام دیا جو اللہ کا تھا, جو مصطفیٰ کا تھا, جو ابو بکر و عمر کا تھا, عمر کا تھا, جو عثمان غنی کا تھا. آپ نے وہی کام کر دکھایا. آپ کی اس کام سے, آپ کے اس انجام سے, آپ کے اس انداز سے آپ کو خلافت راشدہ حاصل ہو. اب جب آپ کا وصال قریب آیا اور آپ کے وصال کے بعد میں آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو جب تخت کے اوپر بیٹھے 6 مہینے حضرت حسن خلافت میں موجود رہے. 6 مہینے کے اندر بے شمار لوگوں نے آپ کے ہاتھوں میں بیعت کی. تو جیسے ہی ملک شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا 6 مہینے کے بعد کہ حضرت امام حسن کے ہاتھوں بے شمار لوگوں نے بیعت کر لی ہے, آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اپنے لشکروں کے ساتھ, ہزاروں لوگوں کے ساتھ آپ لوٹ گئے جنگ کے ارادے کے لیے. آپ وہاں تشریف لے آئے. جیسے ہی امام حسن نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے اعلان کیا, آپ کے ساتھ میں, آپ کے اعلان
پہ 40,000 آپ کے محبین کھڑے ہو گئے. ایک طرف امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر ہزاروں کی تعداد میں، ایک طرف حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر ہے جو 40,000 کی تعداد میں ہے. اس سے پہلے کہ تلواریں نکالی جائے، اس سے پہلے کہ سر قلم کر دیے جائے، اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کے گلے کاٹے جائے، اس سے پہلے کہ خون بہایا جائے، آپس میں اپنے ہی لوگ ایک دوسرے کے ہاتھوں مارے جائے، یہ دہتے ہوئے شعلے کو امام حسن نے اپنے انداز سے، اپنے علم سے، اپنے کمال سے دیکھتے ہی دیکھتے لمحہ بھر کے اندر اس کو ٹھنڈا کر دیا. امام حسن آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ تمہارے امیر کہاں گئے؟ انہیں سامنے لاؤ، میں بات کرنا چاہتا ہوں. امیر مومنین سامنے تشریف لائے تو آپ کہتے گئے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا چاہیے؟ تخت و تاج یہ لو. کیا چاہیے؟ حکومت یہ لو. کیا چاہیے؟ خلافت یہ لو. سب کچھ دے دیا. کچھ شرائط کے اوپر طے کر دیا گیا، کچھ شرائط کو لکھ لیا گیا، اور امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا دیا گیا. یہی بات تھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا نواسا امام حسن مسلمانوں کے دو گروہ کے اندر، دو گروپ کے اندر صلح فرمائے گا. یہ وہ علامت تھی جہاں اپنے ہی ایک دوسرے میں لڑ جاتے، اس حکمت کو، اس مقام کو، اس ہونے والے معاملات کو امام حسن جان رہے تھے، اور مصطفیٰ نے ان کو یہی سکھایا تھا، یہی پلایا تھا، یہی سوارا تھا. امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے. اس کے بعد میں جب آپ تخت و تاج پر رہے اور 20 سال تقریباً آپ رہے، اس کے بعد میں آپ نے اپنے بیٹے یزید کے بارے میں لوگوں سے مطالبہ کیا کہ اس کے ہاتھوں بیعت کریں. میرے بیٹے یزید کیوں ہاتھوں میں بیعت کی جائے. تو آپ نے قاصد کو بھیجایا اور حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر کے پاس میں تشریف لائے اور کہنے لگے کہ امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے گئے کہ اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنانا چاہتے گئے. وہ سنت ابو بکر کو آگے بڑھانا چاہتے گئے، سنت حضرت عمر کی سنت پہ عمل کرنا چاہتے گئے. جیسے ہی یہ جملہ حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر نے سنا تو آپ مجمع کے اندر کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ یہ ہرگز ابو بکر کی، عمر کی سنت ہرگز نہیں ہو سکتی. یہ کیسر و کسریٰ کی سنت تو ہو سکتی ہے. کیونکہ ابو بکر نے اپنے بعد میں اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا. اپنے بعد میں عمر فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا. ان کو خلیفہ بنایا کہ جو پورے لوگوں کے اندر، صحابہ کے اندر سب سے افضل تھے. اب تمہارے بیٹے سے حد درجے، اعلیٰ درجے ان سبھی کے بیٹے تھے. تو پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عبد الرحمن
ابن زبیر کے پاس میں پہنچے اور کہتے ہیں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آپ نے ہی عبد الرحمن ابن ابو بکر کو بہکایا گیا، عبداللہ ابن عمر کو بہکایا گیا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں کیوں بہکانے لگا؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں تم سے کہ ایک جگہ پر دو خلیفہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک وقت میں ایک ہی تخت پہ دو دو کیسے حکومت کر سکتے ہیں؟ ایک تو اپنی خلافت سے آپ جگہ کو چھوڑ کر بات کیجیے، یا آپ کے بعد میں پھر آپ کے بیٹے کی بات کیجیے۔ تو یہ بات ہوئی گئی، وہیں رک گئی۔ اب ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، اس کے اندر ایک اور نام ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ جن تک کر حضرت امیر معاویہ نہیں پہنچے، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے یزید کی ساری خرافات کو، سارے معمولات کو امام حسین جانتے تھے۔ اب جب امیر معاویہ جب گھر کے اندر ان کی طبیعت علیل ہونے لگی تو آپ نے تب دیکھا کہ آپ کی بیٹے کی خرافاتیں، اس کی بے حیائیاں، اس کی بے احتیاطیاں، اور آپ کے انتقال کے بعد میں پھر یزید نے دیکھا کہ اب تو کوئی ہے ہی نہیں، تو اس نے فوراً اعلان جاری کیا کہ میرے ہاتھوں بیعت کیجیے۔ سینکڑوں لوگوں نے، ہزاروں لوگوں نے بیعت کر لی یزید کے ہاتھوں۔ امام علی مقام امام حسین کے پاس میں بھی یہ معاملہ پہنچا تو آپ نے مشورہ کیا اور آپ کے پاس میں 150 خط آئے۔ دوسری روایت کے اندر ہے 1200 خط آئے۔ 150 اور 1200 خط خطوط پہنچنے کے بعد میں اس خطوط میں، اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ اے نواسہ رسول امام حسین، اگر آپ یہاں نہیں آتے تو ہمیں زبردستی یزید کے ہاتھوں بیعت کرنی ہوگی، اور پھر کل حشر کے میدان میں ہم تمہارے نانا کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ ہم نے تمہارے نواسے امام حسین کو بلایا لیکن وہ نہیں آئے۔ یہ 1200 خط پہنچنے کے بعد امام علی مقام کیا کرتے؟ کیا شریعت کو ایسے ہی جانے دیتے؟ یزید کے ہاتھوں بیعت ہونے دیتے؟ پھر بھی مشورہ کر کے جب لوگوں نے سمجھایا کہ امیر المؤمنین، آپ کو جب فرمایا گیا کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کوفیوں کا بھروسہ نہیں ہے، وہ دھوکے باز ہے، تو آپ نے سب سے پہلے امام مسلم کو بھیجا۔ وہ پہنچے اور آپ نے وہاں سے خط جاری کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہاں کے معاملات بہتر ہیں، اور چند ہی لمحوں کے اندر، چند ہی دنوں کے اندر میرے ہاتھوں 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی ہے تقریباً۔ تو اب اس وقت میں امام حسین علی مقام نکلے، 3 محرم کو مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ اللہ کو جب اب یہاں سے آ کر کربلا کے میدان میں آ کر یہ جنگ کا معاملہ کھڑے ہوا، اب جا کر جو ہم نے علماء اکرام سے اکثر و بیشتر سنتے آئے گئے، ہر سال سن رہے گئے، پورے محرم کے مہینے میں 10 دن آپ اور ہم سنتے آتے رہتے ہیں، اب وہ فیصلہ گئے، اب وہ نچوڑ گئے، جس کی وجہ سے آپ اور ہم یہاں پر جمع ہوئے۔ لیکن پہلے درود شریف پڑھ لیں 10 منٹ انشاءاللہ، پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ وسلم، والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 9 محرم کی رات ہے اور 10 محرم کی شب ہے۔
9 محرم گزر چکی ہے اور 10 کی شب لگنے والی ہے. اس رات کے اندر حضرت عباس سے امام حسین علی مقام کہتے گئے کہ یزید کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ایک دن کے لیے، ایک رات کے لیے ہمیں اس جنگ کو روکنا ہے، ایک رات کے لیے جنگ کو روک دو. تو حضرت عباس کہتے ہیں کیوں؟ تو آپ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ ایک رات میں اللہ تعالی کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، بندگی کرنا چاہتا ہوں، سجدہ ریزی کرنا چاہتا ہوں. میرے پیارے جتنے بھی دستے شہدائے کربلا تھے، اہل بیت اطہار تھے، وہ ایسے معاملات کے اندر، ایسے حالات کے اندر رات میں جاگ کر صبح کے معاملے میں، صبح کے وقت میں سب کی شہادت ہونے والی ہے. ایسے وقت میں وہ اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، ایسے وقت میں عبادتیں کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. صبح کا جب دن آیا اور جب سوال ہوا، یزید نے ایک ہی بات کی کہ آپ کے نگاہوں کے سامنے اے امام 2 ہی فیصلے ہیں، ایک تو آپ میرے ہاتھوں میں بیعت کیجئے یا تو پھر جنگ کیجئے. امام علی مقام کا کہنا یہ تھا کہ میں جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں آیا ہوں، مجھے اپنے سمت میں واپس جانے دو، میں اپنے دین کا کام کروں گا. لیکن یزید نے نہیں مانی، جنگ کو شروع کر دیا. اب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک طرف علی اکبر کی جوانی بکھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ان کی شہادت کا منظر نگاہوں کے سامنے ہے. ایک طرف حضرت عباس کے بازو کٹنا ہے، ایک طرف مسلم بن عقیل کو شہید کرنا ہے، ایک طرف علی اصغر کے حلق میں تیروں سے چھنی کرنا ہے سینے کو، گلے کو. امام قاسم کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا ہے، ان کے گھر کی عورتوں کو ظلم و ستم ان کے اوپر برپا کرنا ہے، 3 دن تک بھوک اور پیاس سے تڑپانا ہے، ان کے خیموں کو جلانا ہے. اللہ اکبر. ان کی چادروں کو چھیننا ہے جن کے بال کو غیر محرم نے نہ دیکھا. اللہ اکبر. ایسے گھرانے کے اوپر، ایسے خانوادے کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. ایک طرف سارے یہ معاملے ہیں، لیکن اتنے لوگوں کی شہادتیں، اتنے لوگوں کا بھوک اور پیاس سے تڑپنا، اتنے لوگوں کے خیموں کا جل جانا، ان کی عزتوں کا بے آبرو ہو جانا، ان کی گھر کی عورتوں کو قیدی بنا کر دمشق کے میدان کے اندر تماشا بنانا، یہ سارا نگاہوں کے سامنے ہے. لیکن آخر میں میرے امام حسین آخر یزید کے ہاتھ بیعت کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ صرف بیعت کر لیتے حضرت عباس کے بازو شہید ہونے سے بچ جاتے، علی اکبر کی جوانی بکھرنے شہید ہونے سے بچ جاتے، 6 ماہ کا علی اصغر شہید ہونے سے بچ جاتا، اونو محمد شہید ہونے سے بچ جاتے، ان کے گھر والوں کو اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے سے بچ جاتے. اب سنیں پیغام امام حسین. امام حسین کہتے ہیں کہ اے یزید، حضرت عباس کے اگر بازو کٹتے ہیں تو کٹ جانے دو، علی اکبر کی جوانی بکھرتی ہے تو بکھر جانے دو، امام قاسم کا لاشیں کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں تو ہو جانے دو، ہماری گھر کی بہو بیٹیوں کے اوپر ظلم و ستم کیے جائے تو ہو جانے دو.
شیما کے علی اصغر کے سینے کو تیروں سے چھلنی کرنا چاہتے ہو تو کر جانے دو، لیکن دین مصطفیٰ کے ساتھ میں سودا نہیں کرنے کے لیے تیار، میں دین مصطفیٰ کے ساتھ بگاڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں تیار۔ کیا تمہیں نہیں معلوم؟ سب جانتے ہیں کہ یزید شرابی تھا، یزید زانی تھا، یزید شطرنج کھیلا کرتا تھا، یزید نمازوں کو چھوڑا کرتا تھا، یزید جس نے خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی، مسجد نبوی کی بے حرمتی کی، خاندان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے حرمتی کی، جس نے اتنے جرم کیے کو اس کے ہاتھوں بیعت کرتے کیسے میرے امام؟ اگر بیعت کر لیتے تو زمانہ کہتا کہ امام نے اپنی جان کی پرواہ کرتے ہوئے ایک زانی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا، ایک شرابی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا، ایک جواری کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا، ایک بے نمازی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا۔ لیکن مصطفیٰ نے جیسا سکھایا تھا، فاطمہ نے جیسا سوارا تھا، علی نے جیسا بنایا تھا، وہی کربلا کے میدان میں امام علی مقام نے وہ کارنامہ کر کے دکھایا کہ امام کا سر کٹ سکتا ہے، امام کا خاندان شہید ہو سکتا ہے، بھوک اور پیاس سے گزر سکتا ہے، ظلم و ستم کو جھیل سکتا ہے، لیکن شریعت اسلامیہ کے اندر کھلواڑ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس وقت میں یہ سارے جرم یزید کے تھے، اور آج یہ سارے جرم ایک حسینی کے ہیں، ہے یہ نہیں؟ سارے جرم جو یزید کے تھے وہ آج ایک حسینی کے ہیں، جس کے لیے امام علی مقام نے جنگ کی تھی، نہ جگہ کے لیے، پراپرٹی کے لیے، بینک بیلنس کے لیے، شخصیت کے لیے نہیں، بلکہ مصطفیٰ کی شریعت برقرار رہے، دین متین سلامت رہے۔ یزید جو نمازوں کو چھوڑ رہا تھا، شراب بے حساب پی رہا تھا، شراب کے نشے میں دھت تھا، شطرنج کھیلا کرتا تھا، اہل بیت اطہار کے ساتھ میں بے حرمتی کیا، حرمین کی بے حرمتی کیا، خانہ کعبہ کی بے حرمتی کیا، اور کیا کیا اس کے جرم گنائے جائے۔ میرے پیارے، اب جو منطقی لوگ جو ہوتے ہیں وہ صغرا اور کبرا یہ دونوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ لوگوں کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک طرف ہے امام علی مقام، ایک طرف ہے یزید۔ یزید وہ ہے جو زانی ہے، یزید وہ ہے جو بے نمازی ہے، یزید وہ ہے جو جوہاری ہے، یزید وہ ہے کہ جو دین کا مذاق بنا رہا ہے، اور ایک طرف امام حسین ہے کہ جو کربلا کے میدان کے اندر جہاں 22,000 کا لشکر ہے، سارے ظالمین چاہتے ہیں کہ تلوار رکے، لیکن وہ تلوار رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اچانک سے تلوار رک گئی، لوگوں نے پوچھا کیوں رکی ہے، تو پتا چلا کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ امام نے اپنی تلوار کو روکا، سجدے کی حالت میں آئے۔ یزید کہتے ہیں کہ ابھی قتل کر دو، ابھی شہید کر دو، اگر یہ اٹھے گے تو پھر تلوار کو تھامے گے، پھر ذوالفقار کو لہرائے گے، اور پھر ایسا نہ ہو کہ تاریخ کے پنوں کے اندر لکھ دیا جائے کہ ایک ہی مرد مجاہد نے 22,000 کے لشکر کو تنہا ایک ہی نے جہنم رسید کر دیا۔ امام علی مقام کو وہی شہید کر دیا گیا۔ اس سے پہلے 113 سوراخ امام علی مقام کی جسم اطہر کے اندر ہوئے تیروں سے، کیونکہ تلوار کے مد مقابل تو امام حسین کے کوئی آیا ہی نہیں۔ جس طرف میرے امام تلوار چلاتے، گاجر مولی کی طرح سب کی گردنیں کٹتی چلی جاتی۔ یہ وہ شان، وہ شوکت تھی۔ تو جب ظالمین نے تیروں سے تیر چلائے تو 113
سوراخ جسم کے اندر ہوئے. جب 113 سوراخ ہو گئے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں, اے مولا 113 سوراخ, اتنے ظلم و ستم, اتنا ستایا گیا, اتنا تنگ کیا گیا, یہ سب کچھ ہوا, کیا تو میرے خدا امام حسین سے راضی ہے؟ جیسے ہی یہ جملہ نکلا, اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ کربلا کے میدان میں, اور تم کہتے تھے نا کہ انسان کو نہ بنانا, زمین کے اوپر فساد پیدا کریں گے, دیکھ لو تمہارے سارے سجدے ایک طرف ہے, میرے حسین کا ایک سجدہ سارے سجدوں کے اوپر بھاری ہے. جب آپ کا سر مبارک نیزے کے اوپر لے جایا گیا اور دمشق کے میدان میں گھمایا گیا, تو اس وقت میں بھی آپ کا نیزے کے اوپر سر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ نیزے کے اوپر میرے امام کا سر مبارک قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا تھا, جو تلواروں کے سائے میں 22,000 کے لشکر کے بیچ میں تلوار ذوالفقار کو رکھ کر جو رب کی بارگاہ سجدہ ریز ہو رہا ہے, اللہ اکبر, اس کے ماننے والے جو اپنے آپ کو حسینی کہہ رہے ہیں, تم اور ہم راحت, سکون, چین, اطمینان, سب کچھ توانائی, آب و حیا, غذا, سب کچھ ملنے کے بعد بھی اگر رب کو سجدہ نہیں کر پا رہے گئے تو پھر تم اور ہم کیسے حسینی رہے؟ یہی بات کی تو جنگ تھی اس سے. اب تم فیصلہ کرو, اگر بات حق ہے تو مانو, یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے. قرآن مقدس کی تلاوت نیزے کے اوپر سر کر رہا ہے, سر مبارک نیزے کے اوپر تلاوت کر رہا ہے, اور ان کا چاہنے والا جسے دیکھ کر آج قرآن مقدس دیکھ کے پڑھتے بھی نہیں آتا ہے کہ یہ غلام علی حسین ہے, اہل بیت کا خار ہے, کہ اس کے لیے وہ دستے شہدائے کربلا نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے. شرابی کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی, جواری کے ہاتھ میں, بے نمازی کے ہاتھ میں, تم شراب پی کر حسینی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو, جوا کھیل کر حسینی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو, دن میں 5 مرتبہ نمازوں کو ترک کر کے تم اپنے آپ کو حسینی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو. اللہ اکبر. ان کی گھر کی عورتوں کو ہتکڑیاں لگا کر, ان کی چادریں چھین کر ان کا مذاق بنایا کہ یہ چھوٹی موٹی بات ہے, کس کے لیے کیا ہے یہ سب کچھ؟ میرے امام نے پورے خانوادے کو قربان کر دیا, کس کے لیے؟ ہم جیسے نالائقوں تک دین صحیح اور سالم پہنچے. فیصلہ تم کو کرنا ہے اٹھنے سے پہلے کہ یزید کے طریقے پہ اگر ہو تو کہو کہ ٹھیک ہے, تم اذانیں دیتے رہو, نمازیں ہم چھوڑتے رہیں گے. تم کہو تعلیمات قرآن سیکھو, لیکن ہم چھوڑتے رہیں گے. اگر پکے سچے اگر حسینی ہو تو تمہیں یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے. تاریخ شاہد ہے کہ یزید کا وجود مٹ گیا ہے اور امام علی مقام شہید ہو کر بھی تا قیامت تک کے لیے زندہ و جاوید ہو گئے ہیں. ان کی شہادت وہ شہادت ہے کہ شہید ہو کر بھی بے شمار سینکڑوں کروڑوں اربوں لوگوں کے سینوں کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسوں کا محبت پنپ رہی ہے, سلگ رہی ہے. اور میرے پیارے, آج اور آپ اور ہم جو مسلمان ہیں, ہماری رگوں میں جو خون گردش کر رہا ہے یہ صدقہ ہے امام پاک کا. آپ جو سانس لے رہے ہیں اندر سے باہر, باہر سے اندر, یہ صدقہ ہے امام علی مقام امام حسین کا. اب مجھے بتائے آخری بات کہ جب آپ اور ہم حشر کے میدان میں ہوگے, امام حسین کون ہے پتہ ہے؟ جو سارے نوجوان مردوں کی سفارش کروائیں گے, ان کے سردار ہیں.
مصطفیٰ کہتے گئے میرے نواسے امام حسن وہ امام حسین نوجوانوں کے سردار ہے. تو تم اگر نوجوان ہو تو قیامت کے روز نواسے رسول امام حسین کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤ گے کہ اے امام علی مقام، کربو بلا میں 72 جانثاروں کی شہادت کر کے، ظلم و ستم کے پہاڑ کو برداشت کر کے، آپ کی گھر کی عورتوں کو قید کروایا جایا گیا، تماشا بنایا گیا، چادریں چھین لی گئی، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن تم نے جس مقصد کے لیے یزید کے ساتھ میں جنگ کی تھی، ہم اسی یزید کی پیروی کرتے رہے. کہ یہ بات کہو گے؟ اگر میرے امام اگر ناراض ہو گئے تو پھر مصطفیٰ اگر ناراض ہو گئے تو پھر اللہ ناراض ہو گیا. آج موقع ہے فیصلہ تمہیں کرنا ہے. حسینی بننا ہے تو پھر کھل کے کہو کہ میں حسینی ہوں. کہنے کی ضرورت نہ ہو، تمہارا عمل بتا دی. امام حسین کیا کر رہے گئے؟ تلواروں کے 22,000 کے لشکر میں نماز نہیں چھوٹ رہی ہے. تم سے امن کے وطن میں اپنے مسجد کے پاس میں رہ کر نماز چھوٹ جا رہی ہے. جن کا سر تن سے جدا ہونے کے بعد قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا ہے، ان کا غلام قرآن کو چھو بھی نہیں پا رہا ہے. آج موقع ہے، سدھر جاؤ، سمجھ جاؤ. اس ہی لیے اہل بیت اطہار نے اپنے سارے خانوادے کے ساتھ میں شہادت کا جام پیا ہے. یزید کے ہاتھوں بیعت اس ہی لیے نہیں کی ہے کہ شریعت کے اندر بگاڑ پیدا نہ ہو. آپ اگر بگاڑ پیدا کر رہے ہیں تو اس کے جوابدار آپ ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پکا سچا حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے، عملی کردار کے ساتھ میں زندگی گزارنے والا بنائے، اور یزید پلید کی پیروی سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچائے، اور ہم سے وہ کام لے جو امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں جو جس مقصد کے لیے، جس مشن کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا. بیان کے دوران مجھ سے کوئی شرم لفظ کوئی خطا اگر ہو گئی ہو تو آپ تمامی حضرات کو گواہ بنا کے استغفار پڑھتا ہو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین. صدق اللہ العظیم.